بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، کیا واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا بڑا ہی عبرت ناک اور انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے نمبر پہ خلیفہ بنے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام بنے اور نبوت سے سرفراز ہوئے، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام بنے اور نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا ہے، اور آپ کا ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ تھیں وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکی تھیں جس وقت حضرت حزقیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس لیے انہیں ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہا جاتا۔ اور ذوالکفل لقب اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اب مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کیا ہے وہ سنیے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی بیماری آ گئی۔ طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور وہ لوگ موت سے بچنے کے لیے، موت سے ڈر کے وہ اپنے شہر سے نکل کے جنگل میں جا کے آباد ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر میں طاعون کی بیماری ہے، وبا ہے، تو یہاں تو لوگ مر رہے ہیں، تو ہم اس بیماری سے بچتے ہوئے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، جنگل میں آ گئے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ جائیں اور موت سے بچ سکیں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگر شہر کے اندر بیماری ہے تو ادھر موت رب نے دینی ہے، تو جنگل میں بھی موت دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، ادھر بھی بیماری لگ سکتی ہے، ادھر بھی موت آ سکتی ہے۔ وہ موت سے ڈرتے ہوئے جب نکلے تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند گزری، تو وہ جو لوگ نکلے تھے جنگل میں آ کے آباد ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان سے فرمایا کہ موتو، تم سارے کے سارے مر جاؤ۔ وہ جنگل میں ہی بنا کسی بیماری کے سارے لوگ یکدم مر گئے۔ 70,000 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 70,000 بندہ، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سارے کے سارے یکدم مر گئے، ان کو موت آ گئی۔ حتیٰ کہ کافی دن تک ان کی لاشیں جو ہیں وہ بے گور و کفن پڑی رہی۔ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ تھے کہ ان کے لیے کفن بھی مہیا نہیں تھا۔ تو پھر 8 دن گزر گئے یا چند دن گزرے تو کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کے جسموں سے بدبو آنا شروع ہو گئی، تو لوگوں نے ان کے لاشوں کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دی کہ یہ بدبو شہر تک یا جنگل سے باہر ہمارے تک نہ پہنچے۔ جب دیوار کھڑی ہوئی تو وہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا، تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے دکھ بھرے دل سے گر گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ یہ میری قوم کے افراد ہیں جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، مجھے ان سے بڑا انس ہے، بڑی محبت ہے، میرے دکھ سکھ کے شریک تھے،
افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا کہ سارے انسانوں کی ہڈیاں اکٹھی ہو جاؤ۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ فرمایا تو اسی وقت تمام بکھری ہوئی ہڈیاں جو ہے وہ اڑ کے جڑنے لگی اور آپس میں جو ہے وہ جڑ گئیں، پتلے بن گئے ہڈیوں کے۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، حزقیل انہیں کہو کہ اے ہڈیوں، اپنے اوپر تم گوشت پہن لو۔ جب یہ حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو، تمام ہڈیوں کے اوپر گوشت آ گیا، پتلے بن گئے، انسان بن گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تیسری بار یہ وحی فرمائی، اے حزقیل ان کو کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے جب یہ فرمایا، یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ وہ 70,000 کے 70,000 انسان جو مردہ ہو چکے تھے، مر چکے تھے، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے وہ 70,000 کے 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہو گئے اور یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر دوبارہ اپنے شہر میں جا کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ نشان باقی رہا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے، یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ اسی طرح میلا ہو جاتا تھا، کپڑوں پر نمودار ان کا میلا پن ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل میں سے آج تک زندہ ہیں، چلتے آ رہے ہیں، ان میں یہ اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور عبرتناک ہے اور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعہ سے ہمیں چند نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، عبرت حاصل ہوتی ہے، چند درس ملتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اس واقعہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے، جس وقت، جس جگہ پر، جس گھڑی موت کا وقت لکھا گیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اسی جگہ پہ، اسی مکان پہ، اسی وقت پہ موت آ کے رہے گی۔ لہذا بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اس کا صابر و شاکر بندہ بن کے رہے، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا، جب تک اللہ نہ مارے کوئی نہیں مار سکتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، جنگ لگ جائے، میدان جہاد ہو، بیماریاں پھیل جائیں، وبائیں آ جائیں، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائیں، جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا بندے کو کوئی مار سکتا نہیں ہے۔ دوسری ہمیں اس سے یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے نہیں مار سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جس کی بدولت مجاہدین اسلام چند سو ہو کے ہزاروں کا مقابلہ کر جاتے تھے۔ میدان بدر میں 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا، جنگ یمامہ میں کئی ہزار کی تعداد میں
40,000 کی تعداد میں دشمنوں کا مقابلہ 10,000 صحابہ نے کیا، اور اسی طرح کئی کئی جنگوں میں، کئی کئی میدان جہاد میں چند سو کی تعداد میں صحابہ ہوتے اور ہزاروں کی تعداد میں لڑ جاتے، اور جب واپس آتے تو مجاہد بن کر آتے، فتح ان کے قدم چومتی ہوتی، ان کے قدموں کا بوسہ لیتی ہوتی۔ جب وہ واپس آتے تو مال غنیمت اپنے گھروں میں واپس لے کے آتے، اور ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کفار کے دل با دل لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے۔ اس لیے اس موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت جب آئے گی تبھی آئے گی، جب وقت لکھا ہے اسی وقت پہ آئے گی۔ اس پہ ایک لطیفہ، ایک حکایت آخر میں سنا دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا۔ جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو یہ بادشاہ موت کے ڈر سے اپنے شہر سے نکلا، باغ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ خاص غلام لیا اور کچھ فوج لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا، خوف زدہ تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ گھوڑے کے اوپر ہی سو جاتا تھا۔ اگر میں زمین پہ اترا تو مجھے وبا لگ جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ موت کا بہت زیادہ خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، مجھے نیند نہیں آئی۔ تو وہ غلام اس کا بڑا ہوشیار تھا، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور بادشاہ کو جو ہے وہ نصیحت کرنے کے لیے اس نے ایک بات سنائی۔ کہنے لگا بادشاہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے شیر کی خدمت کرتی تھی، تاکہ جب میں شیر کی معیت میں اس کے ساتھ رہوں گی، اس کے قرب میں رہوں گی، تو جنگل کے درندے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ شیر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک عقاب آسمان کی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور لومڑی پر جھپٹا، تو لومڑی جلدی سے شیر کی طرف بھاگی، تو شیر سے کہا کہ عقاب مجھے کھانا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے۔ شیر نے اسے اپنی کمر پہ، اپنی پشت پہ سوار کر لیا۔ جب شیر نے اسے اپنی لومڑی کو اپنی پشت پہ سوار کیا تو عقاب اوپر سے آیا، اس نے اوپر سے اسے پنجے میں لیا تو لے کے اڑ گیا۔ لومڑی آوازیں لگاتی رہی، شیر مجھے بتاؤ، مجھے بچا لو، بادشاہ سلامت مجھے بچا لو۔ تو شیر نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں، آسمان کی طرف سے جو تکلیف یا مصیبت آئے گی میں اس سے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو جب اس نے ایسا کہا تو غلام کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین پہ جو بیماریاں آتی ہیں وہ آسمان کی، ان سے تو بندہ بچ جائے، لیکن گھوڑے پہ سوار رہنے سے آسمان کی طرف سے جو بیماری آ جائے، وبا آ جائے، اس سے تو موت کو کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، عبرت حاصل ہوئی، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر وہ بلائیں، وہ وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میری فوج بچا سکتی ہے، نہ میری رعایا بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ بچا سکتا ہے۔ تو آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ جو ہے اس کے دل میں طاعون کا خوف جاتا رہا، اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس واقعہ سے بھی، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے واقعہ سے اور بادشاہ کے اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی وبا آ جائے، موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک آپ کا ٹائم نہ آ جائے۔ اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کا صابر و شاکر بندہ رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے درس ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔